اور جو حال ہی میں ISPR نے ایک پریس سٹیٹمنٹ دی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا ان کی پریس سٹیٹمنٹ سیاسی تھی، سیاسی نوعیت کی تھی، ان کانسٹیٹیوشنل تھی اور غیر قانونی تھی، اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طرح کی ایک پریس سٹیٹمنٹ دیں اور پریس کانفرنس کریں۔ چونکہ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، آپ کا جو حال ہی میں آرٹیکل آپ نے لکھا وہ بھی میں نے پڑھا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ISPR کی سٹیٹمنٹ تھی کیا وہ مناسب تھی دینا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاسی بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں منیزہ، یہ بڑا ایک ٹرکی سا ایشو بن گیا ہے۔ جب بھی ہم PTI کا ذکر کرتے ہیں یا PTI کے لوگوں کے نام لیتے ہیں تو وہ سیاست کے دائرے میں یا سیاست کے زمرے میں اس لیے شمار ہوتا ہے کہ PTI بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے جو نامنیز ہیں وہ کسی بھی ٹائٹل سے ہیں لیکن وہ ایوانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا ہے، اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے جس میں اب ایک تفصیلی رپورٹ آ گئی ہے، اور پہلے ہم 200 کا نام لیتے تھے، اب انہوں نے 300 مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں یہ حملے ہوئے ہیں۔ اب یہ حملے جو ہیں کیا انہیں پولیٹیکل کسی احتجاج کے زمرے میں ہم رکھیں، کس زمرے میں رکھیں؟ یہ آپ نے فوج کے گھر پہ حملہ کیا ہے، کور کمانڈرز کے گھر جلائے ہیں، GHQ میں آپ گھس گئے ہیں، آپ نے طیارے جلائے ہیں، تو کیا فوج کو اس پہ کوئی ری ایکشن دینے کا حق نہیں ہے؟ فوج حق رکھتی ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اس چیز کا ذکر کرنا کہ بھئی فلاں نے اس کے نام کے اوپر کوئی سیاست کا لیبل لگایا ہے، کسی مذہب کا لیبل لگایا ہے، کسی رفاعی پارٹی کا لیبل لگایا ہے، کسی اور چیز کا لیبل لگایا ہے، یہ قطع نظر جرم ہے، اور جرم کو مجرم جو ہوتا ہے اسے جرم کی آنکھ سے دیکھا جانا چاہیے۔ اب آپ ان کے گھر بھی جلا دیں، ان کے شہداء کے مزار، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ اس کے اوپر، تو ٹھیک ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں ہم نے یہ کیا ہے تو ہمیں کٹہرے میں لے کے آئیں، ہم منع تو نہیں کریں مگر جوڈیشل کمیشن تو بنائیں۔ دیکھیں وہ تو جو مرضی ہے کہتے رہیں، یہ کوئی اندھا قتل نہیں تھا، یہ کوئی ایسی واردات نہیں تھی جو کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ یہاں پہ کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن کی آنکھوں پہ کہ کون لوگ ہیں، کون خواتین ہیں، کون چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کون کس کو بڑکا رہا ہے، کون پرچم جلا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب اس کے لیے کمیشن بھی چلے بنا لیں آپ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے فالس فلیگ آپریشن ہے۔ آپ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ یہ فوج نے خود کیا ہے، فوج نے خود اپنے گھر جلائے ہیں، فوج نے خدا نخواستہ اپنے شہیدوں کی خود بے حرمتی کی ہے اور ہمارے نام لگا دیا ہے۔ تو ان کے دلائل کو تو آپ ایک طرف رکھیے، ان کے دلائل تو میرا خیال ہے کہ مذاق خیز ہیں، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کس نے کیا ہے۔ اب ایک چور جو ہے وہ سامنے چوری کر رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جوڈیشل کمیشن بنا لو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مطلب اس میں اگر کا کیا مطلب ہے؟ اگر کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں کوئی کنفیوژن ہو، کہاں پہ کنفیوژن ہے کہ یہ کام آپ نے کیا؟ آپ نے شاباش دی ہے، آپ نے کہا کوئی عوام نہیں ہے، بال برابر عوام۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر مجھے پکڑیں، نہیں میری بات مکمل ہونے دیں، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے اس طرح رینجرز پکڑیں گے تو میرے لوگ کہاں احتجاج کریں گے۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑو گے تو دوبارہ یہی ریئیکشن ہوگا۔ آپ نے شاباش دی ہے، آپ نے تفاخر کے ساتھ اپنے پرچم لہرائے ہیں، اب آپ کہتے ہیں جی کمیشن بنا لو۔ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا۔